السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب آج تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس بریفنگ جو ہے وہ چلی ہے۔ یہ پریس بریفنگ ایکچولی آج کی نہیں ہے، یہ پریس بریفنگ جو ہے وہ ایکچولی 25 نومبر کو پیر والے دن جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہاں پہ ہوئی تھی، اور آج اس ریکارڈنگ میں سے جو ہے چند پورشنز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر چلے ہیں، اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی اور لیفٹنٹ جنرل احمد شریف نے جو ہے بیسکلی سینئر جرنلسٹ کے ساتھ وہاں پہ ملاقات کی تھی۔ انہوں نے اس میں کہا جی امریکی افواج کے انخلا کے دوران $7.2 بلین کا امریکی فوجی ساز و سامان افغانستان چھوڑ گئی ہیں۔ افغان رجیم نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ 4 نومبر 2025 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران 206 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ رواں سال ملک بھر میں 67,023 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ کیے گئے، اور بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاک افغان بارڈرز انتہائی مشکل اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد 1229 کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں 20 کراسنگ پوائنٹس ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر پوسٹوں کا فاصلہ 20 سے 25 کلومیٹر تک ہے۔ بارڈر فینسنگ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی اگر وہ آبزرویشن اور فائر سے کور نہ ہو۔ اگر 2 سے 5 کلومیٹر کے بعد قلعہ بنائیں اور ڈرون سرویلنس کریں تو اس کے لیے کثیر وسائل درکار ہوں گے۔ پنجاب اور سندھ کے برعکس خیبر پختونخوا میں بارڈر کے دونوں اطراف منقسم گاؤں ہے۔ ایسی صورتحال میں آمد و رفت کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہے۔ دنیا میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ملکوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس افغانستان سے دہشت گردوں کو پاکستان میں دراندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ اگر افغان بارڈر سے متصل علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں آپ کو بمشکل مؤثر انتظامی ڈھانچہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو گورننس کے مسائل میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ ان بارڈر ایریاز میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے، جس کی سہولت کاری فتنۃ الخارج کرتے ہیں۔ اگر سرحد پار سے دہشت گردوں کی تشکیلیں آ رہی ہیں یا غیر قانونی اسمگلنگ اور تجارت ہو رہی ہے تو اندرون ملک اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آپ کے صوبے میں گھوم رہی ہیں تو انہیں کس نے روکنا ہے؟ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کا حصہ ہیں جو خودکش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ افغانستان سے انہیں اسلحہ اور فنڈنگ بھی ملتی ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ ہم نے ان کے سامنے تمام ثبوت رکھے جنہیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم سے مطالبہ ہے کہ وہ ایک قابل تصدیق میکانزم کے تحت معاہدہ کریں۔ اگر قابل تصدیق میکانزم تھرڈ پارٹی نے رکھنا ہے تو پاکستان کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ہندوستان میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری ہے۔ انڈین آرمی چیف کا یہ بیان کہ ہم نے آپریشن سندور کے دوران ایک ٹریلر دکھایا ہے، خود فریبی کی حامل سوچ کا عکاس ہے۔ جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں، 26 مقامات پر حملہ ہو جائے اور S-400 کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں تو ایسے ٹریلر پر مبنی فلم ان کے لیے ہارر فلم بن جائے گی۔ سندور میں ہوئی شکست پر بار بار کے جھوٹے ہندوستانی بیانات عوامی غم و غصے کو تحلیل کرنے کے لیے ہیں۔ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہریلے بیانیہ بنانے والے ایکس اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہاں کی سیاست اور دیگر معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس لمحہ بلمحہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جو سوشل میڈیا پاکستان میں چل رہا ہے در حقیقت اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہیں۔ دہشت گردی پر تمام حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ اس کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بلوچستان میں ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں اس کی کمی نظر آتی ہے۔ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ پر آرمی اور ایف سی اور صوبائی حکومت کے کریک ڈاؤن سے پہلے 20.5 ملین لیٹر ڈیزل کی یومیہ اسمگلنگ ہوتی تھی۔ یہ مقدار کم ہو کر 2.7 ملین لیٹر یومیہ پر آ چکی ہے۔ ایران سے اسمگل ہونے والے ڈیزل کی مد میں حاصل ہونے والی رقم BLA اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کو جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک پرانی پریس بریفنگ تھی جس کی ویڈیو جو ہے وہ آج ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی ہے۔ یہ جو بیرون ملک سے چلنے والے اکاؤنٹس ہیں ان کی تازہ واردات ایک آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ بیسکلی ایک لونڈا لپاڑا ہے جو پاکستان سے بیٹھ کے اپنا یوٹیوب چینل چلاتا ہے۔ اس نے ایک شلی چھوڑی کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کسی سابق جنرل کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے اور شاید اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، یا اس کے خلاف انکوائری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے جو ہے وہ نام لینے شروع کر دیے۔ کچھ نے کوئی نام لیا، کچھ نے کوئی نام لیا، لیکن ایک نام جو بڑا تواتر سے لیا گیا ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر وہ تھا سابق DGI جنرل ندیم انجم کا، کہ جناب ان کو، اور ایک اکاؤنٹ کے طور پر میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی فیک نیوز ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کہ جناب ان کی اور ان کی بیٹی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اب یہ ٹوٹل ایک فیک نیوز ہے، لیکن ظاہری بات ہے منجن بیچنا ہے، باہر سے بیٹھ کے ریلیونٹ ہونے کی کوشش ہے۔ یہ لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اکثر اوقات جو ہے وہ، میں نے ایک اور ان کا ایک طریقہ واردات دیکھا، آج میری بات لکھ لیجیے گا، یہ میں آپ کو طریقہ بتانا، اینڈ آئی واز ایکچولی لافنگ ایٹ دس۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب ارریلیونٹ ہونا شروع کرتے ہیں نا، ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا، کوئی سن نہیں رہا ہوتا، تو پھر یہ ایویں راہ چلتے کسی بندے نے نہ پنگا لینے دینا۔
مطلب کبھی کسی سے پنگا لے لیا، کبھی کسی سے پنگا لے لیا، آپ کا لینا دینا بھی نہیں. میں ابھی پچھلے دنوں وہ دیکھ رہا تھا، وہ پاک ویلز والے سنیل منج ہیں، ان کے ساتھ پنگا لے لیا ہوا. او بھائی نہ وہ بندہ پالیٹکس میں ہے، نہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. آپ نے ایویں خامخواہ جنہیں چلتا اڑتا تیر جڑا ہے نا آہو، مطلب کیا سینس بنتی ہے اس بات کی. لیکن بس جی آپ نے یہ کامنٹ فلاں کامنٹ آپ نے کیوں کر دیا، مطلب وہ اور کوئی بات نہیں تھی اس کے سنیل منچ کی شہرت پہ یا اس کی ایکسپرٹیز کے اوپر. وہ گاڑیوں کا کام کرنے والا بندہ ہے بھائی، اس کا کیا تعلق ہے پالیٹکس کے ساتھ کہ آپ بلا وجہ اس کی ٹانگ کھینچ کے. لیکن ایکچوئل وجہ کیا ہے کہ سنیل منچ کو اگر آپ کچھ برا بلا کہیں گے تو وائرل ہوں گے، لوگ کہیں گے لو جی کسی نے سنیل منچ کو کچھ کیا یہ بس. اور اس طرح جو ہے جو گمنامی میں جانے لگتے ہیں وہ دوبارہ وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ لوگ سن لیتے ہیں اچھا جی فلاں لانڈر نے جڑی نا اے گل کی تھی. تو یہ اسی طرح جنہوں ندیم انجم کے حوالے سے کبھی کسی کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں. ہاں فیکچولی بات کریں آپ نے، اگر واقعی آپ کی اتنی خیر، میں تو ان کے سورسز کے بارے میں مجھے پوری طرح پتہ ہے، پوری ایک ہسٹری ہے ان کی فیک نیوز دینے کے حوالے سے. تو ایک اور فیک نیوز تھی کہ جناب اے والا کام ان شروع کر دیے. تو ڈزنٹ میٹر، مجھے پتہ ہے یہ بیسکلی ریلیونٹ ہونے کی ایک ریزن ہے کیونکہ باہر گھاس کوئی نہیں ڈالتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ آپ سے پارٹی کے معاملات کے بارے میں کوئی پوچھا جاتا ہے، نہ آپ سے کوئی تجویز لی جاتی ہے. آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، مطلب میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ. تو ریلیونٹ ہونے کی خاطر جو ہے نا کدی نہ پنگا لایا، کدی نہ پنگا لایا، کبھی کسی کی تصویر ڈی پی پہ لگا دی، کبھی کسی کی تصویر جو ہے وہ اپنے تھم نیل پہ لگا دی کہ جناب کسی طرح بس ہمیں لوگ دیکھ لیں، ہم نے یہ تھم نیل کے اوپر جناب فلاں دی تصویر لائی ہے تو چلو اب ہم لوگ دیکھ لیں. اب یہ جو میں نے گفتگو کی ہے نا موسٹ پرابلی ہوگا کیا کہ اگلا ہو سکتا ہے ویلاگ میرے پہ بن جائے. تو چلو کر لے، تیری روزی روٹی اس طرح چلتی ہے تو کر لے، کچھ نہیں ہوتا، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، تو کر لے. لیکن مطلب پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے کا سامان کیوں مہیا کرنا بھائی، اس کو بیڑا کیوں کرنا ہے؟ اگر اتنا ہی تپڑ ہے تو آ جاؤ پاکستان، آ کے یہاں پہ آپ کے باقی جماعت کے لوگ بھی تو فیس کرتے ہیں تو آپ بھی آ کے فیس کر لیں. لیکن نہیں آنا، ظاہری کر ڈالر ہے، ڈالر وہاں پہ کمانے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور کلپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کل رؤف کلاسر صاحب کے شو کے اندر تھے. تو اس شو کے اندر جو ہے انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے، یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ، یہ تب کا واقعہ کہ وہ آرمی چیف بن چکے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی ایکویشن نہیں چل رہی تھی. شروع کے دن تھے یہ، عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے اس وقت، اس سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جنرل فیض نے مجھے اور اسد عمر کو جو ہے وہ اپنے گھر بلایا اور میں اور اسد عمر جو ہے ان سے ملنے کے لیے گئے. تو وہاں پہ جنرل فیض نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ جا کے عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ میں یہ تجویز کروں گا کہ فوج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، آپ بلا وجہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست مت کریں، اس کے ساتھ اس کی بیڈ بکس میں مت جائیں، اپنی کنفرنٹیشن کی یہ جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کریں کیونکہ اس سے آپ کا نقصان ہوگا. تو اس پہ جنرل فیض نے کہا کہ جی میں جنرل باجوہ تک کو کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ آپ کے درمیان اور جنرل عاصم منیر کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں اور معاملات کو میڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اپنا رول ادا کریں. تو بائی دا وے جنرل فیض کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس وقت یہ بات تھی کہ جنرل فیض کے ساتھ بھی جو ہے کوئی زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے اور ان کو کوئی زیادہ اچھی گڈ بکس میں نہیں سمجھا جاتا تھا عاصم منیر صاحب کی. تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے جنرل فیض نے یہ پیغام عمران خان صاحب کو دیا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ پیغام لے کے میں عمران خان صاحب کے پاس گیا، لیکن عمران خان صاحب کا جو آگے سے جواب تھا انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں بس، اینڈ دیٹس اٹ، چیپٹر کلوز ہو گیا. سو مطلب اس میں ایلیمنٹ اس بات کا یہ ہے کہ وہ جنرل فیض جنہوں نے ایکچولی عمران خان صاحب سے وابستگی کی ایک قیمت چکائی ہے، اور ظاہری بات ہے ہی واز مطلب ان کو جو ہے وہ اگلا سپہ سالار پاکستان تحریک انصاف دیکھتی تھی. مطلب آپ کو یاد ہوگا نا یہاں پہ ایسے لونڈے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹویٹیں کرتے تھے یہ 10 سال جو ہیں وہ 5 سال جو ہیں وہ پتہ نہیں 5 سے 6 سال، ہاں 6 سال جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے ہیں اور اس کے بعد 6 سال جو ہیں وہ جنرل فیض کے ہیں اور اس کے بعد 6 سال جو ہیں وہ آصف غفور صاحب کے ہیں. بڑی اس طرح کے لونڈے شونڈے ٹویٹیں وغیرہ جو کرتے تھے، انہوں نے بیٹھ کے اپنا یہ خوابوں کا محل جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. لیکن میں بار بار وہی کہتا ہوں نا کہ خوابوں کے محل تو سب بناتے ہیں، سب یہی سوچتے ہیں کہ میں مرغی لواؤں گا، پھر وہ انڈا دے گی، پھر وہ 2 انڈے دے گی، پھر اور مرغیاں نکلیں گی، پھر میں اور انڈے نکالوں گا، پھر میں اور مرغیاں بناؤں گا. وہ کرتے اینڈ میں پتہ چلتا ہے وہ جلی پہلی مرغی سے انڈا دیں تو پہلی مر گئی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کے سہانے خواب جو ہے وہ نہیں دیکھنے چاہیے. لیکن یہ ایک سٹوری ہے جو فواد چودھری صاحب نے جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ایک انٹرویو کے اندر. اچھا جی، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بڑے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے کل مختلف انڈین چینلز کو جو ہے وہ انٹرویوز دیے. اب میں پاکستان تحریک انصاف کی ذرا ایک گوگلی آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. آئی یوز دا ورڈ گوگلی، ناٹ 2 نمبری بٹ گوگلی.
ہوا یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے انہوں نے بھی 2 انٹرویوز دیے ہیں. ایک بہن نے تو انواع انٹرویوز دیے انڈین چینلز کے اوپر, انہوں نے 2 انٹرویوز دیے ہیں. ایک انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو جو ہے وہ انٹرویو دیا, اس پہ انہوں نے کیا کہا پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, پھر میں گوگلی کی طرف بعد میں آتا ہوں. پہلے ذرا انٹرویو شیئر کر لوں. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا پر چلنے والی عمران خان کی مبینہ موت کی خبروں پر انہوں نے کہا جی اس قسم کی خبر کہاں سے نکلی ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے, سوال کر رہی ہیں وہ. ہم تک تو کوئی خبر نہیں پہنچ ہی نہیں سکتی. کسی نے آج ہمیں کہا کہ یہ ٹیسٹ رن کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہے, کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر لوگوں کا رد عمل نہیں آتا, اگر مینیجیبل رد عمل ہے تو سچ مچ عمران خان کو کچھ نہ کچھ کر دیں گے. اب یہ بیسکلی آئی کین انڈرسٹینڈ جب بندہ ایک فرسٹریشن کے ماحول میں ہوتا ہے, یو ڈیسپریٹ obviously اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیئر فیملی دے وانٹ ٹو میٹ دیئر بردر, ان کا حق ہے, ان کے میں بار بار یہ کہتا ہوں ان کی بہنوں کا حق ہے. اور جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا, حالات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, حالات آپ کے قابو میں نہیں ہوتے, پھر فارغ دماغ جو ہے نا وہ 2+2 کرتا رہتا ہے. آپ مجھے خود بتائیے کہ میرے خیال میں پچھلے 2 سال کے اندر کتنی دفعہ یہ خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب کو زہر دے دیا گیا, عمران خان صاحب کو جو ہے اب کوئی بیماری ہو گئی ہے, عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے اپنے ڈاکٹرز جو ہے اس کو نگیٹ کرتے تھے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ظاہری بات, میں نے آپ کو کہا ایک ٹچے قسم کے ایکس اکاؤنٹ سے 2 لائنیں لکھ کے ایک یہ چیز چلتی ہے اور بم کر کے اس کو انڈین میڈیا جو ہے اس کو اٹھاتا ہے, اور اس کے بعد عمران خان کی بہن کو بھی جو ہے انٹرویو کے لیے بلا لیتا ہے, اور وہ بھی دے دیتی ہیں جا کے, اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ 6 مہینے پہلے آپ کا ملک اس ملک سے جنگ لڑ کے ہٹا. ٹھیک ہے. تو بہرحال علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں جی انہیں اڈیالہ جیل سے ملنے والی معلومات پر یقین نہیں, انہیں آج تک جیل کے اندر سے کوئی اطلاعات نہیں ملی. ہم اگر جائیں گے تو کچھ پتہ چلے گا, اگر یہ کچھ بتائیں گے بھی تو ہمیں یقین نہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنا تماشا لگا ہے کہ اتنا تو کر سکتے تھے کہ اجازت دے دیں. صرف ایک بہن کو جانے دیں, ہمیں ہماری ایک فیملی ممبر یا ایک وکیل کو جانے دیں, ایک دفعہ وہ اندر جا کر دیکھ کر آ کر ہمیں بتا دیں کہ وہ ٹھیک ہیں. 3 منٹ کے لیے بھی جانے دیں. یہ کیوں نہیں کر رہے, یا یہ خود ہی خبریں نکال رہے ہیں. آخری مرتبہ 16 اکتوبر کو ہماری دوسری بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان نے عمران خان سے ملاقات کی تھی. عمران خان جیل میں جانے سے پہلے اور اب ماشاءاللہ فٹ ہیں اور صحت مند ہیں, لیکن انہوں نے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان ایک 8x10 کے سیل میں ہے, اس میں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے, یہاں ہر قیدی کے پاس ہوتا ہے. گھر سے کوئی کھانے کی چیز ان کے پاس نہیں جاتی, سارا کچھ جیل سے ہی جاتا ہے, جبکہ جیل حکام اس کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں. ان کے پاس ایک مشقتی ہے جو ان کو کھانا بنا کر دیتا ہے. عمران خان مکمل آئسولیشن میں ہے سوائے اس مشقتی کے, یا جو پولیس گارڈز ہیں ان کی ملاقات کسی انسان سے نہیں ہو سکتی. عمران خان نارمل قیدیوں سے زیادہ سخت جیل کاٹ رہے ہیں. عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں جس میں سے جیل والے ان کے لیے سودا لاتے ہیں. انہوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے, شاید وہ صحیح کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میں ہفتے میں 2 دفعہ مرغی کھاتا ہوں, رات کو نہیں کھاتا, دوپہر کو کھا لیتا ہوں. وہ زیادہ گوشت نہیں کھاتے, رات کو شاید دلیا کھا لیتے ہیں, صبح کو دہی اور تھوڑا سا پھل کھا لیتے ہیں. عمران خان 2 چیزیں مانگتے ہیں, بچوں سے بات کروا دیں جو شاید پچھلے 1 سال میں 3 یا 4 دفعہ کروائی گئی, وچ از رانگ. میرے خیال میں ان کا حق ہے, ان کی بات ہونی چاہیے, حالانکہ ہر ہفتے میں ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں, میری کتابیں دے دیں, یہ کتابیں نہیں دیتے. علیمہ خان نے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیوی پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کیا کبھی کسی نے کلثوم نواز شریف سے سوال کیا کہ نواز شریف کے فیصلوں پر وہ کتنا اثر انداز ہوتی تھیں. آدھی اسمبلی ان کے رشتہ داروں سے بھری ہوئی تھیں, کیا میاں بیوی مشاورت نہیں کرتے. تو یہ انہوں نے ساری جو ہے باتیں. اس کے علاوہ انہوں نے ماریو نوافل اس کو بھی جو ہے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس کا لنک اور کلپس جو ہیں وہ پاکستان تحریک. آج یہاں اب آتی ہے وہ گوگلی. بیسیکلی اس انٹرویو کے کلپس جو ہیں, یہ جو گورے کو دیا گیا ہے, اس کے سارے کلپس جو ہیں وہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی نے شیئر کیے کہ جی علیمہ خان نے یہ کہا. چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے وہ جو عام طور پہ ہوتا بھی ہے کسی بھی انٹرویو کے بعد جو ہے اس طرح کلپس شیئر کیے جاتے ہیں, تو انہوں نے بھی کیے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نورین خان نیازی, انہوں نے وہ جو کل درجن تو نہیں تھے, پتہ نہیں کتنے تھے, سینکڑوں کی تعداد میں وہ جو انٹرویوز دیے انڈین چینل کو, اس کا ایک بھی کلپ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں شیئر کیا. ایک بھی کلپ. کیوں؟ وہ بہن نہیں ہے, یا شرم آتی ہے, یا شرم آ رہی تھی اس بات کے اوپر کہ وہ بیسکلی جا کے انڈین چینل کو جو ہے وہ انٹرویوز دے رہی ہیں, یا آپ کا دل کر رہا ہے اس شخص کو جوتیاں مارنے کو جس نے ایکچولی ان کو یہ تجویز دی تھی کہ جی آپ انڈین چینلز کے اوپر جا کے انٹرویو دیں. اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ چول بچ گئی ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب اس وقت اس ڈسکشن جو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں اندر ہے, بھائی آلریڈی جیل کے اندر ہے, اور آپ جا کے انڈین چینل سے, مطلب بیٹا جو ہے وہ بیسکلی جو کور کمانڈر ہاؤس تھا اس کے اوپر حملے کے چکر میں یا وردی کی بےحرمتی یا بےزتی کرنے کے چکر میں جو ہے وہ بیسکلی اندر گیا, اور ماں جو ہے وہ انڈین چینلوں کے اوپر جا کے انٹرویو دے رہی ہے. آر یو ان یور سینسز کہ آپ اپنے کیس کا خود کتنا بیڑا غرق کر رہی ہیں. مطلب اگر آپ کے مخالفین جب آپ کے اوپر تانے تشنے دینا شروع کریں گے تو اس کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جائے گا کہ آپ نے یہ سلسلہ کیوں چنا.
ابھی آپ کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آج سے میرے خیال میں یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، یہاں پہ ایس سی او کا سمٹ ہو رہا تھا اسلام آباد میں، تو ایک برقع دیدی آئی تھی ہماری انڈیا سے، برقع دیدی آئی تھی، وہ آل دا وے اسلام آباد سے اٹھ کے آ گئی تھی ادھر لاہور نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے اوپر بھی بڑی شدید تنقید کی تھی کہ میاں صاحب پاکستانی جرنلسٹ نے تو تسی ملتے نہیں، انہوں نے تسی انٹرویو دیندے نہیں، اور برقع دیدی جڑی انڈیا تو اٹھ کے آئی ہے انہوں آل دا وے لاہور بلا لیا کہ ہاں جی آ جا مل لے مینوں، اتنا پیار محبت انڈین جرنلسٹ کے ساتھ۔ آپ کے کتنے پاکستانی جرنلسٹ ہیں، نریندر مودی یا امت شاہ یا یہ سارے کے سارے ملتے ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے کبھی کوئی انٹرویوز وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز؟ تو آپ کے پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ، انہوں نے تسی ایک منٹ بلا لیندے ہو، آؤ جی بیٹھیں ادھر، آپ ہماری مہمان ہیں، آپ ہماری بہن ہیں۔ یہاں پہ پاکستانی جرنلسٹ بھی بہت ہیں، آپ اپنی پسند کے اٹھا لیں، اپنی پسند کے 5 10 15 جو اٹھانے آپ ان سے انٹریکشن کریں۔ تو اگر ان کے لیے میرا معیار وہ تھا تو آپ کے لیے بھی معیار وہی ہے۔ اسٹاپ انٹریکٹنگ ود انڈین جرنلسٹ۔ یہ سارے کے سارے صرف اور صرف انڈین گورنمنٹ کے ماؤتھ پیسز ہیں، دے ناٹ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، جھوٹ کی دکانیں ہیں، روزانہ پاکستان کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا پاکستان کے خلاف آپ کو بٹھا کے، عمران خان کی بہن کو بٹھا کے پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ کریں۔ ڈونٹ بیکم اے ٹول ان دیئر ہینڈ، آئی ہوپ یو ریئلائز نا۔ اور شاید اسی لیے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اسے بھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ کے کلپس کو شیئر کریں۔ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، یہ اس گورے کے انٹرویو کو شیئر کر رہے ہیں، اور یہ بات میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی کہ سی این این کو دے دیں، بی بی سی کو انٹرویو دے دیں، الجزیرہ کو دے دیں، رائٹرز کو دے دیں، ایف پی کو دے دیں، جائیں جا کے فاکس نیوز کو دے دیں، جس مرضی کو دیں، ان کے پاس مت جائیں۔ خیر اس پہ کافی بات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ اپنے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا، سما ٹی وی سے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، دنیا ٹی وی کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے، اور کل جمعے والے دن جو ہے ان کا پہلا پروگرام تھا، بیسٹ آف لک ٹو ہم۔ اور سیٹھی صاحب نے بیسکلی اپنے الیکٹرانک میڈیا کا جو آغاز تھا کریئر کا وہ یہیں سے کیا تھا، دنیا ٹی وی سے کیا تھا، وہاں سے اس کے بعد وہ جیو گئے تھے، تو اب واپس دنیا ٹی وی میں ان کی انٹری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نومبر کے مہینے کی اب بھی اہمیت ہے، اس ماہ میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ سہیل آفریدی کو عمران خان نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے ہم الیکشن نہیں مانتے، سسٹم کو اوور تھرو کرنا ہے، ایک بار پھر 9 مئی کرنا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز کرنی ہے، اس لیے سہیل آفریدی کو لگایا گیا ہے۔ عمران خان سے سہیل آفریدی کی ملاقات اس لیے نہیں کرائی جا رہی، فکر یہ ہے کہ عمران خان کو ایسی ہدایت کر دیں گے جس سے نئی ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کہے گی کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، حکومت کا خیال ہے کہ ملک میں استحکام آ گیا ہے، اگر ان کی ملاقات کرائی گئی تو یہ کہیں گڑبڑ نہ کر دیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ اسما تحریک انصاف کی قیادت کو ملاقات سے روکا جائے، اسما استحکام بڑا ضروری ہے، تحریک انصاف کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان سے ان کو نہ ملوایا جائے، جیسے ہی نومبر کا مہینہ چلا جائے گا دسمبر میں ملاقاتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب تحریک انصاف نے کیا تحریک انصاف نے کہا تم ملاقات نہیں کروانے دیتے تو ہم بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں۔ تحریک انصاف نے کہا عمران خان مر گیا ہے۔ یہ افواہ بھارت افغان میڈیا نے نہیں پھیلائی، بات یہ ہے کہ اب تک کون پہنچ سکتا ہے، وہ خود عمران خان کی حمایت نہیں کرتے۔ اس وقت مسئلہ تحریک انصاف کا ہے کہ عمران خان کے ایشو کو زندہ رکھا جائے۔ ہر 10 اور 15 دن کے بعد عمران خان سے متعلق تحریک انصاف کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، دنیا کو بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ششی تھرور ایک اور انڈین جو سیاستدان ہے، بیسکلی جن کا تعلق کانگریس سے، لیکن کانگریس سے ان کی کافی تکٹی ہو چکی ہے، تو انہوں نے ایک پورا کالم لکھا ہے عمران خان کے لیے، اور انہوں نے کہا جی دا عمران خان آئی نو، اور کالم کے شروع میں جو ہے انہوں نے عمران خان سے ملاقاتوں کا حوالہ دیا ہے، ان کی ابتدائی زندگی، سیاست اور تعلیمی کریئر پر بات کی ہے۔ کالم کے آخر میں ششی تھرور کیا لکھتے ہیں سنیے گا، کہتے ہیں جی ان کی موت کی افواہیں اب بھی غیر واضح ہیں، بعض لوگ اسے قتل قرار دے رہے ہیں، کچھ فوجی اور خفیہ اداروں کے عناصر کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، مگر خاموشی خود بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ اگر یہ افواہیں درست ثابت ہوئیں تو ان کی حراست میں موت پاکستان کی تاریخ اور بے ثبات سیاسی تاریخ کا ایک اور افسوسناک باب ہوگی، اور اس حقیقت کی یاد دہانی کے طاقتور اداروں کو للکارنے والوں کا انجام اکثر المناک ہوتا ہے۔ اگر ان کی موت کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ان سب کے لیے سانحہ ہوگی جو انتشار کے دور میں اصولی قیادت کے تصور پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک اور پرکشش کرشماتی رہنما کی یاد دلاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو، جو سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ طاقتور فوج سے بالاتر ہو سکتے ہیں اور اس خوش فہمی کی قیمت اپنی زندگی سے چکائی۔ میں کیا کہوں یار، مطلب آپ کس بات کو کتھے لے گئے ہو بھائی؟ 2 لائنیں ایک ٹچے اکاؤنٹ کے اوپر لکھ کے آپ کا انڈین میڈیا اس کا بیٹھ کے پورا رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے، اور آپ نے کالم چھاپ دیا اس ساری بات کے اوپر۔ ششی تھرور صاحب دور فٹے متاڑا، آئی ایم سوری، میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔
مطلب جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آپ نے بیٹھ کے اس کے اوپر پورا کالم چھاپ دیا. بھائی کمال ہے, کمال ہے. میں تو نریندر مودی کو یہ سمجھتا تھا کہ وہ انتہائی ایک بیوقوف انسان ہے, لیکن آپ بھی جو ہے اب اس کے آس پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.